نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان پر اپنی بے شمار نعمتوں کی بارش کی ہے۔ انسان اپنے وجود میں ہی دیکھے، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں کی بارش ہی بارش ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ مثال کے طور پہ آنکھیں ہیں، ان کا نور، کان ہیں، ان سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے بولنا، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت، پھر ان کی حرکت، ان سے چلنا ہاتھ کی حرکت ہے، اور اسی طرح چہرے کی خوبصورتی ہے، پھر اعضاء کا درست انداز میں بنانا، سر سے پاؤں تک اتنی بے شمار نعمتوں کی بارش ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر انسان ساری زندگی صرف ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سر سجدے میں رکھے رہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے زبان۔ زبان خالق کائنات کی طرف سے انسان کے لیے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اور یہ وہی زبان ہے جس زبان کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو اس کے اعلیٰ اچھے استعمال کی وجہ سے اوج ثریا پہ پہنچا دیتا ہے، اور یہ وہی زبان ہے جس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ تب جب آپ اسے اس کے اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق استعمال کریں۔ زبان اللہ رب العزت کا انعام ہے، لیکن تب جب اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چلائیں، اور یہی زبان آپ کے لیے زحمت بن جائے گی جب اسے آپ خالق کائنات کی بنائی ہوئی حدود کے خلاف چلائیں گے، ان حدود کو کراس کریں گے۔ دیکھیں، ذرا سوچیے، اپنی زبان کو پکڑیں۔ اس زبان کے اندر اللہ نے ہڈی نہیں رکھی، اس زبان کے اندر گوشت ہی گوشت ہے۔ کیوں؟ یہ بڑا علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ زبان کے اندر ہڈی نہیں، اس میں گوشت ہے، گوشت کی وجہ سے یہ نرم ہے، تو جب اس کے وجود میں نرمی ہے، اس سے جو الفاظ نکلیں ان میں بھی نرمی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یا قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے، اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے محبوب، آپ کے ارد گرد جو صحابہ کا حلقہ ہے، اس کی مین وجہ کیا تھی؟ آپ کا دل نرم تھا، زبان کی نرمی تھی، اخلاق تھے۔ اگر یہ نہ ہوتے بالفرض والمال، فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا دل نرم نہ ہوتا، دل کی نرمی نہ ہوتی، زبان کے اندر وہ نرمی نہ ہوتی، تو آپ کے ارد گرد جو صحابہ کا حلقہ لگا ہوا ہے یہ نہ ہوتا۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے زبان، اس کی شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں، اسے اس طریقے سے استعمال کریں جس طریقے سے اللہ نے ہمیں فرمایا۔ ہم زبان کو جب بھی استعمال کریں، قرآن کی تلاوت، جب بھی بولیں، حدیث ہماری زبان سے نکلیں، اس زبان سے صحابہ اکرام کے بارے میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء اللہ کی شان کے بارے میں اچھے الفاظ نکلیں۔ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، اس زبان میں ہمارے زبانوں سے دوسروں کے بارے میں اچھی گفتگو جاری ہو، اور اس زبان سے ہمیشہ علیحدگی میں ہوں یا کسی مجلس میں ہوں، یا ہم فون پہ ہوں یا میسج پہ ہوں، اس زبان سے ہماری اچھی گفتگو نکلے، اس زبان سے کبھی گالی نہ نکلے، کبھی دھوکہ نہ نکلے، کبھی جھوٹ نہ نکلے، کبھی غیبت نہ ہو، اور یہ ارادہ تہیہ کر لیں کہ میری اس زبان سے میں نے ارادہ کر لینا ہے، میری زبان سے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچے، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان کے الفاظ سے نکلے ہوئے الفاظ سے کبھی کسی کی کردار کشی نہ ہو، کسی کے پگڑی نہ اچھالی جائے، اس زبان سے کبھی کسی کی کردار کشی ہے، کسی کے دامن کو تار نہ کیا جائے، الزام اور بہتان تراشی نہ کی جائے، تو پھر تو آپ نے اس زبان کا شکر ادا کر لیا۔ اگر یہ نہیں، جب بھی زبان چلے گالی، زبان چلے جھوٹ، زبان سے نکلے فراڈ، زبان سے نکلے غیبت، چار دوست بیٹھے ہیں، غیبت کی ابتدا ہو گئی، اور موبائل پہ جھوٹ چل رہا ہے، میسج پہ جھوٹ، گالیاں، تو پھر یاد رکھیے آپ یہ بہت بڑا نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ ایک تو زبان کی ناشکری ادا کر رہے ہیں کہ
کہ آپ نے زبان کا شکر نہیں کیا، دوسرا اپنے لیے جہنم کے اندر گڑھوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ اس زبان کو بچانا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بار بار فرمایا، میرے صحابہ، یہ زبان ایسی چیز ہے جس کا صحیح استعمال تمہیں جنت میں بھی لے جائے گا، غلط استعمال تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اور میں واضح الفاظ میں کہہ دوں کہ اگر آپ کے پاس بڑے بڑے عبادات ہیں، 5 ٹائم کی نمازیں بھی ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، تہجد کی پابندی ہے، حج بھی ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں، اور بڑے بڑے القابات ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے پابندی سے رکھتے ہیں، عبادات میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی زبان سے کسی کو نقصان پہنچے گا، اگر زبان آپ کی کینچی کی طرح چلتی ہو، زبان سے دوسرے کے دل ٹوٹتے ہوں، زبان سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہو، تو یاد رکھنا یہ عبادات آپ کو جنت میں نہیں لے جانے والی، یہی زبان آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ اور کیا جملہ عجیب فرمایا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتم ما جرح اللسان۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتم ما جرح اللسان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیزوں اور تیروں سے لگے ہوئے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان سے لگے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اور مجھے آج وہ حدیث یاد آ رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور علیہ السلام نے قریب کیا، فرمایا، اے معاذ، جی یا رسول اللہ، فرمایا کیا میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں، پورے دین اسلام کا خلاصہ بتا دوں؟ انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، جی کیوں نہیں یا رسول اللہ، فوراً بتائیں، ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، معاذ میری طرف دیکھو۔ ارے حضور ویسے بھی فرما سکتے تھے، زبانی بھی ارشاد فرما سکتے تھے، حضور نے عمل کر کے پریکٹیکل طریقے سے بتایا، حضور نے زبان مبارک پکڑی اور اشارہ کر فرمایا کف ھذا یا معاذ، کف ھذا یا معاذ، کف ھذا یا معاذ، 3 مرتبہ فرمایا، اے معاذ اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اے معاذ اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اے معاذ اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ اس زبان کا صحیح استعمال جنت میں لے جاتا ہے، غلط استعمال جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ معاذ کون ہے، ان کا کیا مقام ہے؟ اس معاذ کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن جب جنت میں جائیں گے تو علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہ جو زبان کے استعمال میں بڑی معذرت سے ادب عرض کروں گا، اس میں خواص اور عوام سب شامل ہیں، دیندار اور غیر دیندار سب شامل ہیں۔ تو یہی سبق دیا گیا کہ علماء کے سردار کو فرمایا جا رہا ہے، علماء کے سردار جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت والے دن، ان کے جھنڈے کے نیچے علماء جنت میں جائیں گے، انہیں فرمایا جا رہا ہے زبان کا صحیح استعمال کرنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا۔ جب علماء کے ایک سردار جس کے جھنڈے کے نیچے علماء جنت میں جائیں گے، ان کو یہ حکم ہے کہ باقیوں کو کیا نہیں، کتنا بڑا حکم ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں عرض کروں، سب سے بڑی عبادت زبان کا صحیح استعمال، سب سے بڑی عبادت زبان کو حفاظت میں رکھنا ہے۔ اس زبان سے کوشش کریں ذکر نکلے، قرآن، احادیث، اچھے الفاظ نکلے۔ اور ایک بات میں عرض کروں کہ جو زبان کے غلط استعمال کا سبب بنتی ہے وہ کیا چیز ہے، اگر آج ہم اس پہ کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ آدمی اپنا ذہن بنا لے، میں نے زیادہ بولنا ہی نہیں ہے، بس کثرت کلام، یعنی زیادہ بولنا، اس سے زبان بھی زیادہ چلتی ہے، غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو زیادہ بولتا ہے اس سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا ہے، غلط استعمال سے بچانا ہے، ارادہ کر لیں کہ میں نے زیادہ بولنا ہی نہیں۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ زیادہ بولیں گے، ضرورت کی بات بولیں گے، معاشرتی اعتبار سے ایک تو پہلی بات گناہوں سے بچ جائیں گے، زیادہ نہیں بولیں گے، تھوڑا بولیں گے، آدمی کا جہاں رہتا ہے، جس سوسائٹی میں، جس گھر میں، جس ماحول میں، وہاں اس کا رعب و دبدبہ قائم رہتا ہے۔ اور جو آدمی زیادہ خاموش رہتا ہے، لوگ اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، زیادہ خاموش رہتا ہے، زیادہ باتونی نہیں ہوتا، لوگ اس کا ادب و احترام زیادہ کرتے ہیں۔ جب آپ بولتے رہیں گے، بولنے سے غلطیاں زیادہ ہوں گی، خطا زیادہ ہوں گی، اور وہ رعب بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ کے کھاتے میں گناہ بھی زیادہ لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو کامیابی چاہتا تو کیا کر، من سمت نجا، خاموشی اختیار کر، نجات پا جائے گا۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے زیادہ بولنے سے لوگوں کو خوف زدہ نہ کرو، اپنے خاموش رہنے سے لوگوں کو خوف زدہ کرو، اپنے خاموش رہنے سے لوگوں کو مرعوب کرو اور لوگوں کو اپنے قریب کرو، کیونکہ جو زیادہ خاموش رہتا ہے لوگ اس کا ہی احترام کرتے ہیں، زیادہ بولنے والے کو کبھی لوگ احترام کی اور عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اور اس بڑے پیارا جملہ کسی نے لکھا ہے، کہتا ہے
کہ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ جب تم خاموش ہو جاؤ تو لوگ تمہارے دوبارہ بولنے کی انتظار کریں کہ ابھی کچھ بولے. یعنی اتنا بولو کہ جب خاموش ہو تو دوبارہ تمہارے بولنے کی لوگ انتظار کریں, آپ کے الفاظ سننے کے منتظر ہوں. یہ کب ہوگا؟ جتنا تھوڑا بولیں گے اور جتنا اچھا بولیں گے پھر خاموش ہو جائیں گے لوگ, پھر آپ کے منتظر رہیں گے یار یہ پھر کوئی میٹھا بول بولے, پھر اچھا بول بولے. یہ کب ہوگا؟ جب تھوڑی کلام ہوگی. میں یہ زبان کے غلط استعمال کے بچاؤ کے ایک ذریعہ بتا رہا ہوں, ایک قانون بتا رہا ہوں کہ اس کو خاموشی میں رکھیں, اس کو جتنا ہو سکے کم بولنے کی زحمت دیں, جتنا ہو سکے اس سے زیادہ کم بولیں. جو بھی گفتگو جو بھی اعمال ہو, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, بڑے بڑے اولیاء اللہ کو دیکھا, حقیقت بات ہے وہ ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے. زیادہ گفتگو, جتنے اولیاء اللہ کی دیکھے زندگیاں ہیں وہ ہمیشہ اپنی خاموشی سے لوگوں کو سبق دیتے ہیں, خاموشی سے لوگوں کو سبق دیتے ہیں. سبحان اللہ. بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہمارے پیر مرشد خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی ایک زندگی تھی. کئی دفعہ ہم نے زیارت کی ہے تو وہ اکثر خاموش بیٹھتے تھے, ذکر و اذکار کرتے تھے. تو ان کی خاموشی میں بھی ایک برکت تھی, ایک فیض تھا. تو کسی نے حضرت سے پوچھا, عرض کی بے تکلفی کے اندر, حضرت آپ بولتے تو ہیں نہیں, آپ بیان بھی کیا کریں تاکہ ہمیں کچھ نصیحت حاصل ہو. تو خواجہ صاحب نے مسکرا کے کمال کا جواب دیا, اس غوث وقت نے جواب دیا, فرمایا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہ لیا, جس نے ہماری خاموشی سے کچھ حاصل نہ کیا, وہ ہمارے بیانات سے کیا حاصل کرے گا. تو لہٰذا یہ زبان کو گناہوں سے بچانے کا اچھا اور عمدہ طریقہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اس زبان کو غلط راستے پہ استعمال کرنے سے ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.